ونحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھاؤں گا اور انفاس میں بھی دکھاؤں گا، جس سے یہ حق ظاہر ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات یعنی میری ہی ذات جو ہے حق ہے، یہ انسان پر آشکارا ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر آفاق اور انفاس کی بات کر رہا ہے کہ میں اپنی نشانیاں کہاں دکھاؤں گا، آفاق میں بھی اور انفاس میں بھی، خود تمہاری نفسوں کے اندر، خود تمہاری ذات کے اندر۔ ترجمہ کیا کرنا ہے آپ کرتے بیٹھی، لیکن اللہ رب العزت نے ظاہر بھی کہا اور باطن بھی کہا۔ آفاق سے مراد ظاہر اور انفاس سے مراد باطن۔ اس لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ہر چیز کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک اس کا ظاہری معنی ہوتا ہے اور ایک اس کا باطنی معنی ہوتا ہے، اور باطنی معنی کے 70 معنی ہوتے ہیں جو پوشیدہ ہے۔ یعنی صوفیہ کرام کے ڈکشنری میں، ٹرمینالوجی میں اس کو معنوی معنی کہا جاتا ہے، اصطلاحی معنی کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کا لفظی معنی اور ایک ہوتا ہے اس کا اصطلاحی معنی، معنوی معنی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں آفاق میں یعنی ظاہر میں بھی پیش کی اور انفاس میں بھی پیش کی۔ اور اتنا یاد رکھنا، یہ نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ یہ نشانی جو ہے منزل کا پتہ دیتی ہے، یہ نشانی منزل کا پتہ دیتی ہے۔ ایک شخص جو ہے اپنی منزل پر جو ہے راستے پر نکل پڑا ہے، چاہے اس کی سواری کوئی بھی ہو، اس کو راستے میں جو ہے نشانیاں نظر آئے گی، تو وہ نشانیاں، وہ جو سائن بورڈ ہوگا وہ کیا ہے؟ تو وہ منزل کا پتہ دے رہی ہے کہ اس کی منزل اب کتنا دور ہے، وہ اس منزل پر صحیح جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، یعنی جس سمت اس کو جانا ہے وہ اس سمت چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، یعنی فاصلہ کتنا بچا ہے۔ تو یہ نشانیاں اس کی خبر دیتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی جو اپنی نشانی، اپنی پہچان کی جو نشانی رکھا ہے، وہ ظاہر میں تو رکھا ہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ساتھ باطن کی طرف بھی اشارہ کیا، یعنی انفاس کے اندر بھی اشارہ کیا ہے۔ تو یہ انفاس سے مراد کیا ہے، یہ باطن سے مراد کیا ہے؟ تو اتنا یاد رکھ لینا، صوفیان کرام، اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں، وہ اس کی بنیاد یہی ہے کہ من عرفا نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنی نفس کو جانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اپنی نشانیاں انفاس میں بھی دکھا رہا ہے، تاکہ اس نشانیوں سے اس حق تک وہ پہنچ جائے، اس کی حق کی تصدیق کر لے، اس کو پہچان لے اور اللہ سے جو ہے وصل کر لے۔ تو جو ہے باطن سے مراد یہی ہے کہ اس کا نفس، اور نفس کے بہت معنی ہیں۔ نفس کے معنی ہیں خواہشات کے، نفس کے معنی ہوتے ہیں وجود کے، نفس کے ایک معنی قلب کے بھی ہوتے ہیں، قالب کے بھی ہوتے ہیں، نفس کے ایک معنی پاس انفاس یعنی سانس کے بھی ہوتے ہیں، نفس کے ایک معنی لمحے کے بھی ہوتے ہیں، نفس کے ایک معنی ذات کے بھی ہوتے ہیں، نفس کے ایک معنی عالم کے بھی ہوتے ہیں۔ تو نفس کے کئی معنی ہیں،
تو ہمیں ہر معنی میں اس کو تلاش کرنا ہے. اور اتنا یاد رکھنا، اللہ رب العزت جس انفاس کی بات کر رہا ہے، جس ذات کی بات کر رہا ہے، جس خالق کی بات کر رہا ہے، وہ انسان کا وجود ہی ہے. گویا وہ انسان سراپا انسان ہی ہے. تو اسی لیے مرشد کامل پیر طریقت خانقاہوں میں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ اگر کسی کو تلاش کرنا ہے، اگر اللہ رب العزت کی ذات کو پہچاننا ہے، تو اسے اپنی ذات کو پہچاننا ہوگا، اسے اپنی نفس کو جاننا ہوگا، اسے اپنی سانس کو جاننا ہوگا، اس کی خبر لینا ہوگا. یعنی یہ سفر کیا ہے؟ تو یہ سفر ظاہر سے باطن کی طرف ہے. یہ سفر کیسا ہے؟ تو ظاہر سے باطن کی طرف کا سفر ہے، شریعت سے طریقت کا سفر ہے، یہ شریعت سے معرفت کا سفر ہے، یہ شریعت سے حقیقت کا سفر ہے. تو یہ سفر کیا ہے؟ تو یہ سفر ظاہر سے باطن کا ہے. تو اتنا یاد رکھنا کہ اگر انسان کو یہ وجود نصیب نہیں ہوتا تو شاید وہ اللہ رب العزت کی ذات کو پہچان نہیں پاتا، وہ پہچان نہیں سکتا. کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کامل کو اشرف المخلوقات کہا. تمام مخلوقات کے اندر، ان مخلوقات کے اندر جن بھی موجود ہے، ان مخلوقات کے اندر فرشتے بھی موجود ہیں، لیکن فرشتوں کو نہیں کہا. فرشتے تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم خلافت کے حقدار ہیں. ارے شیطان لعین کیا سمجھ رہا تھا؟ کہ میں اس خلافت کا حقدار ہوں. لیکن اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ اپنی جو خلافت ہے وہ آدم علیہ السلام کو جو ہے نصیب فرما کر جو ہے اس کو اشرفیت بخشی، مقام اشرفیت بخشی. یعنی تمام مخلوقات کے اندر یعنی افضل مقام، اعلیٰ مقام عطا کیا اللہ رب العزت نے. تو فرشتے، تمام مخلوقات یہی سمجھ رہی تھی کہ ہم جو ہے اعلیٰ ہے، ہم اس خلافت کے حقدار ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو چنا. تو جو ہے اللہ کا کروڑوں احسان ہے، اللہ کا لاکھوں احسان ہے کہ اس نے جو ہے آدم علیہ السلام کو چنا، یعنی انسان کامل کو چنا اس کی خلافت کا حقدار. تو کچھ تو بات ہوگی جو اس نے جو ہے انسان کامل کو چن لیا. یعنی انسان جو ہے جیسے ہی شعور والا ہو گیا تو وہ اشرف ہو گیا. تو اللہ کا لاکھوں احسان ہے کہ اس نے اس وجود انسانی کو جو ہے اس لباس کے اندر، اس ڈھانچے کے اندر بھیجا. کیونکہ ہزاروں سانسیں جو ہے، ہزاروں جو روحیں جو ہے تڑپ رہی ہیں. ارے آپ کسی ماں باپ سے، یعنی کسی شوہر سے، کسی بیوی سے، کسی انسان سے معلوم کرنا اس کے دل کی کیفیت کو، کہ جن کی اولاد نہیں، جو بے اولاد ہے، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ جو بے اولاد ہے وہ اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں. یعنی اس کی جو اولاد ہے مقام ارواح میں ہے اور تڑپ رہی ہے، مچل رہی ہے. کس لیے؟ یہ وجود پانے کے لیے، یہ وجود پانے کے لیے تڑپ رہی ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ وجود بنا کر بھیج دیا آپ کو. کروڑوں انسان موجود ہے اس روئے زمین پر، اس وجود انسانی کے ساتھ. تو اللہ کا احسان ہے، شکر عظیم ہے اس کا کہ اس نے جو ہے اس سانچے میں بھیجا، اس ڈھانچے میں بھیجا. ورنہ کیا ہے؟ تو تمام روحیں تڑپ رہی ہیں، تمام ارواحیں تڑپ رہی ہے، بے چین ہے یہ وجود پانے کے لیے. کیونکہ روح کا کوئی وجود نہیں جب تک کہ اس کا یہ ظاہری وجود نہیں. اس لیے ظاہر کے بنا جو ہے باطن ادھورا ہے، اور باطن کے بنا جو ہے ظاہر ادھورا ہے. اس لیے ظاہر اور باطن کا ربط ہے، کچھ تعلق ہے، کچھ تو کانٹیکٹ ہے.
اور یہ کانٹیکٹ ایسا ویسا نہیں، یہ وہی کانٹیکٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت پوشیدہ ہے، جس میں اللہ رب العزت کی معرفت پوشیدہ ہے۔ ارے بھائی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا؟ جسم عطا کیا نا، اور یعنی جو ہے خاک کا پتلا تیار کیا، اور اس میں اپنی روح کو جو ہے منتقل کیا۔ تو جیسے ہی روح منتقل ہوئی تو اس جسم کے اندر حرکت و برکت ہو گئی، یعنی جسم کا روح سے ملاپ جس طرح جیسے ہی ہوا تو اس میں حرکت و برکت پیدا ہو گئی، اس میں جان پیدا ہو گئی۔ کیا پیدا ہو گئی اس میں؟ اس میں جان پیدا ہو گئی۔ وہ جسم حرکت و برکت والا ہو گیا۔ جب تک وہ ڈھانچہ نہ تھا، جب تک وہ جسم نہ تھا، روح کی کوئی بساط نہیں تھی، روح کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ مخفی تھا۔ کیا تھا وہ؟ ارے وہ مخفی تھا، وہ مقام ارواح میں تھا، اس کی ہویت الگ تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ انسان کے تالو سے جو داخل فرمایا اللہ نے، آدم علیہ السلام کے تالو سے جو داخل فرمایا، اس کے اندر جان پیدا ہو گئی، اس کے اندر حرکت پیدا ہو گئی، اور یہی حرکت پورے کائنات کے اندر کیا پیدا کرتی ہے؟ تو جان پیدا کرتی ہے، ارے بیداری پیدا کرتی ہے، ارے زندہ کرتی ہے اس عالم کو، اس ظاہری عالم کو، جس کی وجہ سے اس عالم میں شور و غل موجود ہے۔ تو اس کو معمولی نہیں سمجھنا۔ کیا نہیں سمجھنا؟ اس کی حقیقت کو بھی جان لینا کہ ظاہر کے بنا جو ہے باطن ادھورا ہے، اور باطن کے بنا ظاہر ادھورا ہے، یہ بھی جان لینا۔ کیونکہ روح کے بنا جسم کیا ہے؟ ارے ادھورا ہے نا، بے جان ہے نا، کیونکہ جسم کو حرکت کس سے ہے؟ تو روح سے ہی ہے نا۔ تو میرا کہنے کا مقصد آج یہ ہے، سمجھانے کا جو مقصد ہے یہ ہے کہ ہم کو ظاہر سے باطن کی طرف چلنا ہے۔ کدھر ہونا ہمارا سفر؟ ظاہر سے باطن کی طرف۔ اسی لیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ ہم اپنی نشانی آفاق میں بھی دکھائیں گے اور انفاس میں بھی دکھائیں گے۔ تو یہ نشانی جو ہے منزل کا پتہ دیتی ہے، اپنے رب حقیقی کی معرفت بیان کر رہی ہے نشانیاں۔ تو اگر اس کی نشانیوں کو پکڑ کر اس حق ذات حق تک پہنچنا ہے تو اس نشانیوں کو پکڑنا ہوگا۔ لیکن صرف ظاہر میں اگر دیکھو گے تو نظر نہیں آئے گا۔ کیا نہیں آئے گا؟ اس کی نشانیاں نظر نہیں آئے گی، جو اللہ رب العزت جو نشانی حق دکھانا چاہتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب تک اس کو باطن میں نظر نہیں آئے گی وہ نشانی، ہو ہی نہیں سکتا کہ ظاہر میں نظر آ جائے۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک بوتل لیجیے آپ، اس میں شراب کو انڈیل لیجیے، تو اس بوتل میں ابھی شراب ہے، تو اگر اس کو میں گلاس میں انڈیلوں گا تو اس گلاس میں کیا انڈلے گی؟ جو اس بوتل میں ہوگا۔ اگر اس بوتل میں دودھ ہے تو اس گلاس میں دودھ آئے گا، اگر اس بوتل میں پانی ہے تو وہ پانی ہی آئے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو انسان کے اندر ہے اس کو باہر وہی نظر آئے گا، یعنی انسان جیسا ہے اندر سے، باہر سے اس کو ویسا ہی نظر آئے گا۔ اگر انسان ہوتے ہوئے بھی خواہشات کا پتلا ہے تو باہر بھی وہ خواہشات کو تلاشے گا۔ اگر وہ انسان ہوتے ہوئے بھی اپنے اندر نباتاتی حیواناتی صفت رکھتا ہے، اگر وہ باطن سے مقام حیوان پر ہے تو اس کو باہر بھی حیوانیت نظر آئے گی۔ لیکن اگر وہ اندر انسان سے انسان کامل کے مقام پر ہے، یعنی اس کے اندر صفت رحمان اگر موجود ہے، اس کے نفس میں اگر پاکیزگی ہے، اس کا قلب اگر آئینہ ہے، تو اس آئینے میں جو ہے باہر بھی اس کو وہی نظر آئے گا جو اندر نظر آ رہا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمیں اصلاح اپنے اندر کرنا ہے، ہمیں پاکی اپنے اندر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی نفس کو پاک کرنا ہے، ابھی ہمیں اپنے قلب کو پاک کرنا ہے ابھی۔ کیونکہ میں نے کہا نا کہ اگر اندر غلاظت ہے تو باہر بھی غلاظت نظر آئے گی۔ اور اتنا یاد رکھنا کہ جو نیگیٹو انرجی ہوتی ہے نا، اس میں بہت قوت ہوتی ہے، وہ فوراً اپنی طرف کھینچتی ہے نیگیٹو انرجی۔ تم کیا سمجھ رہے ہو نیگیٹو انرجی کو؟ یہ ڈارک انرجی جو ہوتی ہے یہ بہت پاورفل ہوتی ہے، یہ فوراً اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو یہ اسی کو کھینچے گی جو اس نیگیٹو انرجی سے جو ہے بچپن سے پل رہا ہے اس کے اندر۔
جو بچپن سے اس سے ربط ہے اس کا. تو ہمیں اس ربط کو توڑنا ہوگا, ہمیں اس ربط کو, اس تعلق کو جو ہے ڈسکنیکٹ کرنا ہوگا. تب جا کر جو ہے آپ کے وجود کے اندر, باطن کے اندر پاکی پیدا ہوگی, صاف ہوگی. ورنہ آپ ہزاروں سال عبادت کر لو لیکن باطن میں پاکی آ ہی نہیں سکتی. ہمیں یاد رکھنا, جو پودا کھلا ہوا ہے, پانی پھول میں نہیں ڈالنا ہے, پانی پھل میں نہیں ڈالنا ہے, پانی تو بیج میں ڈالنا ہوتا ہے, پانی تو جڑ میں ڈالنا ہوتا ہے. تو آپ ہزاروں سال عبادت کر لو لیکن جب تک آپ بنیاد کو مضبوط نہیں کرو گے, جب تک آپ اپنی بنیاد کو مضبوط نہیں کرو گے, آپ ہزاروں سال عبادت کر لو. وہ عبادت کیا ہے؟ آپ کی رسمی ہے. یعنی میرا جو کہنے کا مقصد یہاں دو ہے. ایک تو یہ ہے کہ تم اپنی بنیاد کو مضبوط کر لو. تو آپ کی بنیاد کیا ہے؟ تو آپ کا نفس اور آپ کا دل ہی ہے جس کو پاک کرنا ہے. تو ہمیں پاک کیا کرنا ہے؟ ہمیں پاک اپنے باطن کو کرنا ہے. ہم ظاہر میں لگے ہیں. اس لیے میں کیا کہتا ہوں کہ ظاہر سے باطن کی طرف سفر کرنا. کدھر سفر کرنا؟ ظاہر میں ہی نہیں رہ جانا, کیونکہ جس کو باطن میں نظر آیا اس کو ظاہر میں نظر آئے گا, جس کو اپنے اندر نظر آیا اس کو باہر بھی نظر آئے گا. کیونکہ جیسا انسان اندر سے ہوگا ویسا ہی اس کو باہر نظر آئے گا. ارے بھائی, اگر میں یہ چشمہ پنک کلر کا پہن لوں تو یہ دیوار مجھے کس طرح نظر آئے گی؟ یہ روشنی سفید ہوتے ہوئے مجھے کس طرح نظر آئے گی؟ ارے مجھے پنک نظر آئے گی. اگر میں لال کلر کا چشمہ پہن لوں تو یہ کائنات کیسے نظر آئے گی؟ تو لال رنگ کی نظر آئے گی. لیکن کیا یہ حق ہے؟ نہیں. نور تو سفید ہے, یعنی اس بلب کی روشنی مجھے سفید نظر آ رہی ہے, اس دیوار کا کلر مجھے کریم نظر آ رہا ہے. لیکن اگر میں وہ چشمہ پہن لوں تو مجھے جیسا ہے ویسا نظر نہیں آئے گا. تو انسان کیا کیا ہوا ہے؟ وہی چشموں کو اوڑا ہوا ہے, انہی نقاب کو اوڑا ہوا ہے. تو ان نقاب کو ہٹانا ہوگا. اگر آپ کو حق دیکھنا ہے تو ان نقاب کو ہٹانا ہوگا. تو باہر سے آپ کچھ بھی کر لو نا, باہر سے آپ کتنے بھی نمازی ہو جاؤ, باہر سے آپ کتنے بھی متقی ہو جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ, لیکن جب تک آپ اپنے باطن کو صاف نہیں کرتے تب تک وہ رزلٹ آئے گا ہی نہیں. تب تک آپ اس معرفت الہی کو جان ہی نہیں سکتے, اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اس لیے صوفیہ کرام ہر دور میں کیا کیے؟ باطن کی طرف زور دیے. تو اس لیے میں کیا کر رہا ہوں کہ ظاہر سے باطن کی طرف آنا ہے. ہمارا سفر جو ہے ظاہر سے شروع ہونا, باطن کی طرف لوٹنا ہے ہمیں. یعنی یوں کہہ لو کہ ہمیں اپنی طرف لوٹنا ہے. ہمیں کدھر لوٹنا ہے؟ اب اپنی طرف لوٹنا ہے, اپنے اندر لوٹنا ہے, اپنے اندر نظر کرنا ہے. ہماری نظر آج تک باہر ڈھونڈ رہی ہے, باہر تلاش کر رہی ہے. اس لیے یاد رکھنا, ہر پیدا ہونے والا بچہ کچھ نہ کچھ تلاش رہا ہے, اس کی آنکھ کچھ ڈھونڈ رہی ہے. آپ چاہیے تو غور و فکر کر کے دیکھیے اس بات پر کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ ٹکٹکی مار کے دیکھتا ہے. اس کی نظریں جو ہیں, یا عام انسان کو بھی اگر دیکھیں گے, کوئی بڑے شخص کو بھی آپ خالی بس 15 منٹ اس کو واچ کرنا, کہ اس کی نظروں پہ بس واچ کرنا, اس کی نظروں پہ, تو آپ دیکھو گے کہ اس کے اندر ایک الگ طریقے کی جو ہے بے چینی ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ ایک الگ طریقے کی بے چینی ہے, پریشانی ہے اس کے اندر. تو وہ بے چینی کیا ہے؟ کہ اس کی آنکھیں کچھ تلاش کر رہی ہے. وہ اندر سے ادھورا ہے ابھی, وہ اندر سے کیا ہے؟ ابھی ادھورا ہے. اس کی آنکھیں ابھی کچھ تلاش کر رہی ہیں. تو باہر آپ کتنا بھی نظارہ کرو, پوری زندگی بھر آپ نظارہ کرو, سفر کرو, پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف, دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کی طرف آپ سفر کرو, کچھ حاصل نہیں ہوتا. وہ بے چین ہے تو بے چین ہی رہے گا. تو اللہ نے کیا کہا؟ تو اللہ نے کہا کہ اپنے باطن کی طرف وہ نشانیوں کو تلاش کرو, کیونکہ یہاں نظر آیا تو وہاں نظر آئے گا. تو صوفیہ کرام کا پورا زور یہی ہے کہ اپنے اندر واچ کرو, اپنے اندر اترو. تو یہ اترنے کی جو تعلیمات ہے, جو پیر طریقت ہے اپنے مریدوں کو جو ہے خانقاہ کے اندر دیتا ہے, کہ اپنے اندر کس طرح اترنا, اپنے اندر سفر کس طرح کرنا. کیونکہ تصوف کیا ہے؟ خود کی طرف لوٹنے کا نام ہے. انسان کیا کیا ہوا ہے؟ اپنی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہوا ہے. تو تصوف کیا سکھاتا ہے؟ تو تصوف یہی سکھاتا ہے کہ اپنی طرف رخ کر لے, نہ کہ اپنی طرف پیٹ. تو تصوف کیا ہے؟ تو تصوف یہی ہے کہ خود تک پہنچ جانا, کیونکہ جو خود تک پہنچا وہ خدا تک پہنچا.
جو خود تک پہنچا وہ خدا تک پہنچا، جو خود کو جان لیا وہ خدا کو جان لیا، پہچان لیا۔ تو پوری تعلیمات تصوف کی یہی ہے کہ خود کو جاننا، وہ پہچاننا۔ اب آئیے ہم تھوڑا باطن سے اور گہرائی کی طرف چلتے ہیں۔ تو آپ اپنی پیدائش پہ غور کیجیے کہ ایک وقت تھا جب انسان جو ہے کوئی قابل شے نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ کوئی قابل شے نہیں تھا، اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، لیکن کہیں تو تھا نا۔ تو پھر کہیں تھا سے ہے ہوا، یعنی نطفے کی شکل اختیار کیا اس نے، یعنی جمادات سے جو ہے نباتات کی طرف سفر کیا اس نے، جمادات سے نباتات کی سفر ہوا اس کا۔ ماں کے شکم میں جمادات کی شکل تھی، جمادات سے نباتات کی شکل میں آیا، نباتات سے حیوانات کی شکل میں آیا، اور حیوانات سے جو ہے انسان کی شکل میں آیا۔ تو یہ سفر میں غور کیجیے آپ کہ کوئی قابل نما شخص نہیں تھا انسان، کوئی ذکر نہیں تھا اس کا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ ذکر والا بنا دیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اشرفیت بخشی۔ لیکن یہ اشرفیت مقام دیکھیے آپ، سفر دیکھیے وہ۔ تو دو طریقے کے سفر ہے، ایک جو ہے اللہ نے حیات دیا، جس نے باطن سے ظاہر میں لے کر آیا۔ کیا کیا اللہ نے؟ باطن سے ظاہر کی طرف لے کے آیا۔ باطن سے مراد کیا ہے وہاں پر؟ تو باطن سے مراد یہاں ہے کہ انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جو ہے کوئی قابل ذکر شے نہیں تھی۔ ایک وقت ایسا انسان پر گزرا ہے کہ اس کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی منزل نہیں تھی، کچھ نام و نشان نہیں تھا، وہ گم تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا نام موجود ہے، اور نام والا بھی موجود ہے، یعنی وہ اشرفیت ہو گئی اس کے اندر۔ لیکن اس کے درمیان، اس نہیں سے ہے کے درمیان کئی منزلات ہے، کئی مقام ہے، کئی سٹیجز ہے۔ اس سٹیجز کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کو اپنی پیدائش میں غور کرنا ہوگا۔ اگر اس مقام منزلات کو جس طریقے سے اللہ رب العزت نے باطن سے ظاہر میں لے کر آیا وجود کے ساتھ، تو صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اب لوٹنا ہے تو اب کدھر لوٹنا ہوگا؟ تو اسی ظاہر سے باطن کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اور کس طرح لوٹنا ہوگا؟ تو جس طرح آپ آئے ہیں، داخل ہوئے، اسی طرح لوٹنا ہوگا۔ تو اب یہاں جو سفر ہوگا، اب یہاں سفر جو ہے ظاہر سے باطن کی طرف کہلائے گا۔ باطن سے مراد خود تک، یہ جان لینا، باطن سے مراد خود تک کا سفر۔ اور یہ سفر کیسا طے کرنا ہوگا؟ تو جس طریقے سے اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش، تخلیق فرمائی، تو اس میں غور و فکر کرنا ہوگا کہ جمادات سے نباتات کی طرف، نباتات سے حیوانات کی طرف، اور حیوانات سے جو ایک مقام آیا کہ وہ انسان بنا، اشرف المخلوقات بنا۔ اب یہ سفر کیا ہوگا؟ تو اب یہ سفر جو ہے ظاہر سے باطن کی طرف جائے گا، تو خود کے اندر اترنا ہوگا۔ تو کسی پیر کامل سے آپ کو ربط پیدا کرنا ہوگا، ان سے تعلیمات لینا ہوگا کہ سفر باطن کس طرح ہو، خود تک کا سفر کیسا ہو۔ کیونکہ یہ جاننے میں بہت اچنبھا لگتا ہوگا کہ خود تک پہنچنا، کیا میں خود تک پہنچا نہیں ہوں؟ کیا میں خود میں موجود نہیں؟ تو یہ آپ اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ ہر انسان کیا ہے معلوم ہے؟ اپنے آپ سے باہر ہے۔ جب وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو وہ اپنے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کا خیال کہیں باہر ہوتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کیا لکھتے؟ اے خاک کے پتلے تو فقط خاک نہیں، تو کچھ اور ہی شے ہے تجھے ادراک نہیں۔ تو کیا فقط آپ جسم ہیں؟ تو اگر آپ اپنے آپ کو جسم سمجھ رہے ہو تو اس میں کچھ اور بھی موجود ہے، کیونکہ جسم کو حرکت کسی اور سی چیز سے ہے۔ تو خالی اپنے آپ کو اس خاک کا پتلا نہ جان، تو کچھ اور شے ہے۔ تو جب انسان آنکھ بند کرتا ہے تو وہ کہیں اور بھی ہوتا ہے، اس کا باطن کہیں اور بھی ہوتا ہے۔ اس کا ظاہر یہاں ہوتا ہے لیکن اس کا باطن کہیں اور ہوتا ہے۔
تو ظاہر میں اگر دیکھے تو وہ اپنے اندر موجود ہے، لیکن اگر باطن میں دیکھے تو وہ اپنے اندر موجود نہیں۔ تو اس ظاہر اور باطن کا جو ملاپ ہے، اس ظاہر اور باطن کا ملاپ ہونا، یعنی یہ ظاہر اور باطن ایک ہو جانا، تو یہ کس طرح ہو؟ تو اس کی جو تعلیمات ہے آپ کو کسی پیر طریقت سے حاصل کرنا ہوگا۔ تو آج کا جو بیان تھا اس میں یہی فکر ہے کہ مولا جو ہے ہم تمام کو ظاہر سے باطن کی طرف سفر کس طرح کرنا، اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی جو تعلیمات ہے اپنے پیر و مرشد سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا و الا البلاغ۔